وہ کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہیں، صحرا صحرا آہیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے۔ وہ سنگ ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے۔ وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقتل کو وہ چابی بن کر کھولے گی۔ وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سونی مٹی سندھڑی کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ جی ہاں ناظرین، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ آج 27 دسمبر میں اس موقع کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب 27 دسمبر کی شام مغرب کے وقت پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم اور دنیا کی کم عمر ترین وزیر اعظم کا خطاب لینے والی وہ عورت، وہ لڑکی راولپنڈی اقبال پارک سے نکلتے ہوئے شہید کر دی گئی۔ ناظرین، دسمبر ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت زخم دیتا گیا ہے۔ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش ہوا، جس میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 16 دسمبر ایک اور دن آیا جب اے پی ایس کے بچوں کے اوپر بے دردانہ قتل کیے گئے، ان ننھے معصوم بچوں کو بلا قصور کے مار دیا گیا۔ اسی کے بعد یہ دسمبر ایک اور دردناک دن لے کر آیا کہ جب پاکستان کی واحد اور پہلی منتخب وزیر اعظم کو، جو کہ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، پہلی دفعہ 1988 کے انتخابات میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں جب ان کی عمر صرف 35 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے دنیا کی کم عمر ترین وزیر اعظم ہونے کا خطاب اپنے نام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا بھی نام اپنے نام کیا۔ ناظرین، بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ جانے کے بعد بے نظیر نے پیپلز پارٹی کے اقتدار کو سنبھالا۔ بہت کم عمری میں انہوں نے تقریباً 6 سے 7 سال تک قید میں گزارے۔ اس کے بعد جلا وطنی کا سامنا کیا گیا۔ پھر 1988 میں جب وہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا، لیکن 2 سال کے اندر ان کا تختہ پھر سے اس وقت کے صدر کی طرف سے الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر 2-2.5 سالوں کے بعد بے نظیر دوبارہ سے وزیر اعظم کے لیے منتخب ہوئیں، جبکہ ان کے اپنے ہی صدر نے دوبارہ پیپلز پارٹی کا تختہ الٹ دیا اور وہ پھر سے ایک بار اپنی وزیر اعظم کی مدت کو پوری نہ کر سکی۔ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں ان کو پھر سے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا اور کئی سالوں تک جلا وطنی کاٹنی پڑی۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس پاکستان آئیں تو 18 اکتوبر 2007 کو وہ پاکستان واپس آئیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کا ایک عہد اپنے ساتھ لے کر وہ باہر سے واپس آئیں، لیکن ان کے پاکستان آنے پر ان کا استقبال ایک خطرناک دھماکے سے کیا گیا۔ لیاری میں تقریباً 174 لوگوں کی جان گئی اور تقریباً 500 سے اوپر لوگ شہید ہوئے۔ بے نظیر قسمتاً اس میں بچ گئیں، لیکن اس کے بعد انہیں زیادہ موقع نہ ملا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد راولپنڈی میں سے خطاب کر کے نکلتے ہوئے ان پر فائرنگ کی گئی اور پھر ایک خطرناک دھماکے میں ان کی جان چلے گئی۔ راولپنڈی اسپتال کی طرف سے جب یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی گئی کہ بے نظیر کی شہادت ہو گئی ہے تو پاکستان بھر میں صف ماتم تھا اور ہر پارٹی کی جماعت نے اس پر ایک برہمی کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا۔
नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक इस तरह मुंतखब वज़ीर आज़म और इस तरह कब तक पाकिस्तान के लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई काम किया या वो पाकिस्तान का सरमाया है, उन्हें क्यों, कब तक और आखिर कब तक कत्ल किया जाता रहेगा। नाज़रीन, आज 14वीं बरसी है बेनज़ीर की, लेकिन उन्हें किसने कत्ल किया नहीं जानते। उनके जो गुनाहगार हैं, उनके कातिल हैं, उनको कब सज़ा मिलेगी ये नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि 27 दिसंबर को मुंतखब वज़ीर आज़म की एक बरसी मनाएंगे और उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। बेनज़ीर की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी की दौड़ संभाली और आज वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार की हैसियत रखते हैं। लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत जा चुकी, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन बेनज़ीर के कातिलों को अब तक सज़ा नहीं हुई। मैं सिर्फ बेनज़ीर के कातिलों की बात नहीं कर रहा, मैं इस मुल्क के 2 दफ़ा मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म के कातिलों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बेनज़ीर के कातिलों की बात नहीं कर रहा, मैं APS के शहदा के बच्चों के कातिलों की भी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बेनज़ीर के कातिलों की बात नहीं कर रहा, इस मुल्क में बड़े बड़े लोग कत्ल हो गए, बहुत सी नन्ही मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया गया, लेकिन कातिल अब तक ना मिला। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है। आज के एक तारीख़ी दिन पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप किसी मामले पे अपनी राय चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।